میرا محترم عزیزو، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مدہوشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کبھی تو ہوش میں آ جائیں، ہر آدمی سویا ہوا ہے، کبھی تو جاگ پڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالے کے اندر ایک مثال لکھتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں کی چند قسمیں ہیں۔ اس کی مثال دے کر فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی پر لوگ سوار ہوئے اور کشتی کسی جزیرے پر جا لگی۔ ملا نے کہا اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو اور ذرا جلدی آؤ۔ بعض لوگوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اپنی ضرورتیں پوری کیں اور فوراً آ گئے اور اچھی جگہ سنبھال لی۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ سیر سپاٹے میں لگ گئے اور جزیرے کے پتھر جمع کرنے میں لگ گئے اور ڈھیر سر پر لاد لیا، اور کشتی میں آئے تو دیکھا کشتی بھری ہوئی ہے اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، سر پر بوجھ ہے، اور بہرحال پہنچ گئے۔ تیسری قسم کے لوگ کچھ ایسے مگن ہوئے کہ کشتی چھوٹ گئی، وہ پہنچے تو کشتی جا چکی تھی، وہ درندوں کا لقمہ بن گئے۔ فرمایا کہ یہاں آنے والے لوگوں کی بھی یہی مثال ہے۔ کچھ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ہیں جن کو اپنی آخرت یاد رہی، اللہ کے سامنے جانا یاد رہا، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے بھلا دیا مگر ان کو جلدی عقل آ گئی، بہرحال کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید میں ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہا کہ واپس بھی جانا ہے۔ عام طور پر آج کل لوگوں کی حالت بھی وہی ہو گئی ہے، دنیا کے اندر ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دانا ہے وہ شخص جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، عاجز ہے، بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے وہ شخص جو اپنی موت کی تیاری نہیں کرتا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور پھر اللہ پہ لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج ہمیں قبر بھول گئی ہے، آج ہمیں آخرت بھول گئی ہے۔ معاف کیجیے گا، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ ہم برتنوں میں ڈال کے کھاتے ہیں، ان بیچاروں کا نظام اللہ نے جیسے بنایا ہے۔ البتہ میرے محترم عزیزو، اس غفلت والی زندگی سے ہم نکل کر باہر آ جائیں کہ ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جو فرصت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور جتنی تلافی ہو سکتی ہے اتنی تلافی کرنی چاہیے۔ جب آدمی یہاں دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، کوئی روپیہ پیسہ ساتھ نہیں ہوگا اور کوئی آدمی ساتھ نہیں ہوگا۔ قبر کا اکیلا گڑھا 2.5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا ہوگا، چادر اس پہ لپٹی ہوئی ہوگی اور اس میں ڈال کر بندے بند کر کے آ جائیں گے۔ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو کیا عرض کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہاں کتنے سانپ ہوں گے، کتنے بچھو ہوں گے، وہاں کتنی ایذا دینے والی چیزیں ہوں گی۔ میں کبھی کبھی سوچنے لگتا ہوں، مکان میں لیٹا ہوا ہوں، کمرہ بند ہے، مکان اچھا خاصا ہے، لیکن فرض کرو باہر سے کوئی کنڈا لگا دے اور دروازہ بند کر دے اور میرے نکلنے کی کوئی صورت نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ اتنی طبیعت پریشان ہوتی ہے اس بات کو سوچ کر۔ اور قبر کا معاملہ تو اور بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہاں تو بتی جل رہی ہے، روشنی ہے، لیکن قبر میں تو کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑا ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی۔ تو میرے محترم عزیزو، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور میرے بھائیو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنی شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لو۔ تم نے یہ جو شکلیں بگاڑی ہوئی ہیں یہ تمہیں کام نہیں دیں گی، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب اپنی شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناؤ، اپنے اعمال درست کرو اور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو اور اس سے کچھ بات سمجھو، پوچھو، کچھ تعلیم لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔